बिच्छू की उम्मीदें क्यों मेरी Very volume. What a beautiful delivery there from Imran Khan. मेरे दिल ने देखो आज मुझको दिखता अपना ख्वाब तुमको क्या होगा है दुआओं में आप सर पे And knocks off stump right out of the ground. Outstanding contribution with his batting performances, high quality and consistent bowling performances, but particularly outstanding leadership, Imran Khan. Pakistan won the 5-match Test series 1-0, with Imran taking 21 wickets and averaging nearly 50 with the bat. Congratulations to Pakistan on this tremendous win, the first series win for Pakistan on Indian soil. Listen, just be as if, you're a cornered tiger. आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इमरान खान साहब तशरीफ ला चुके हैं। तैयार हो ज़मान पार्क? तैयार है? तो फिर कल की तरह आज भी उसी मोहब्बत से आज पंजाब के तमाम हलकों में स्क्रीन्स लगी हुई हैं और जगह जगह लोग इकट्ठे हैं। स्क्रीन्स पे खिताब सुनेंगे इमरान खान साहब का और यहां ज़मान पार्क में भी अलग गैदरिंग है। लाहौर के बाकी पॉइंट्स पर अलग गैदरिंग्स हैं और यहां से आपकी आवाज न सिर्फ उन तमाम जो गैदरिंग्स हैं वहां तक पहुंचेगी बल्कि सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में इस वक्त आप लाइव हैं। तो आए मिलके बुलाते हैं उस अजीम लीडर को जिन्होंने 1996 में तहरीके इंसाफ की बुनियाद डाली और अल्लाह ने क्या ही कामयाबी दी। जीरो से स्टार्ट लिया और मेहनत करते रहे, कितनी ही रुकावटें, कितनी ही मुश्किलें अबूर की और अल्लाह ताला ने आपको आपके ईमान की पुख्तगी और इस लगन, इस मेहनत, मुल्क से मोहब्बत, पाकिस्तानी कौम से मोहब्बत की जो आपके अंदर आपके अंदर अल्लाह ने इस कदर मोहब्बत दी है कि आप किसी भी मरहले पे आपने हिम्मत नहीं हारी बल्कि एक पूरी कौम की हिम्मत को बढ़ाया। और आज आप देख लीजिए कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के बाद अगर किसी लीडर का नाम पाकिस्तान में लिया जाता है तो वो है इमरान खान, जिन्होंने पूरी कौम को जगा दिया। सबसे बड़ी कामयाबी है कि ये कौम जाग गई है और ये जागती कौम अपने लीडर का इस्तकबाल करेगी। यहां से मैं बोलूंगा, आप वहां से रिपीट करेंगे, पर हम सुनेंगे इमरान खान साहब को। तो आइए मिलके बुलाते हैं इमरान खान साहब को। पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पहले से ज्यादा खतरनाक है आप, इंपोर्टेड हुकूमत के लिए तूफान है आप, पाकिस्तान की पहचान है आप, पाकिस्तान के कप्तान हैं आप,
पाकिस्तान के वजीर आजम हैं आप, पाकिस्तान के खान हैं आप, इमरान खान हैं आप। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। आज 27वीं साल गला है, यानी 27 साल पहले हम थोड़े से लोगों ने यहां हॉलीडे इन लाहौर के अंदर अपनी पार्टी को लॉन्च किया और कोई भी ये नहीं समझता था कि ये कभी भी पार्टी कामयाब होगी। तो जो अभी आप सब बैठे हुए हैं और हमारा नौजवान, सबसे ज्यादा तहरीक इंसाफ में हमारे नौजवान हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जब हमने 27 साल पहले पार्टी शुरू की तो ज्यादातर कोई 14 साल तक हमारा मजाक उड़ता रहा था। पहली इलेक्शन हुई 97 में, नई नई पार्टी थी, एक सीट भी नहीं मिली। दूसरी इलेक्शन 2002 में हुई, एक सीट मिली और ज्यादातर लोगों ने समझा कि अब ये पार्टी अब खत्म हो जाएगी और बड़े लोग छोड़ गए। ये भी मैं आपको बता दूं, पहली इलेक्शन में लोग जमा हुए, इलेक्शन हारे, 90% लोग छोड़ गए। दूसरी इलेक्शन हुई, फिर हारे, 95% लोग छोड़ गए। तो थोड़े से लोग रह गए थे हमारे 2002 इलेक्शन के बाद। फिर आहिस्ता आहिस्ता 3-4 साल के बाद फिर पार्टी बनाने की कोशिश की और फिर जब 2008 का इलेक्शन हमने बॉयकॉट किया तो लोगों ने फिर समझा कि अब ये पार्टी खत्म। हमने अपने उस वक्त आजाद अदलिया के लिए इलेक्शन को बॉयकॉट किया और जब एक दफा इलेक्शन से बॉयकॉट करते तो लोग समझते पार्टी खत्म हो जाएगी। लेकिन 2013 में पहली दफा पार्टी ने सीटें ली, पख्तूनख्वा की हुकूमत हमने संभाली और उसके बाद 2018 का इलेक्शन हम जीते। 3.5 साल हमने गवर्नमेंट में गुजारे और पिछला 1 साल, अभी फैसल आप बात कर रहे थे कि हमारा सबसे मुश्किल टाइम कौन सा गुजरा है। जो पार्टी पहला इलेक्शन हार जाए और एक सीट भी ना मिले तो उसका मुश्किल वक्त उधर से ही शुरू हो जाता था, क्योंकि लोग आपके पास कौन आता है किसी पार्टी में जिसकी एक सीट भी नहीं है। उसके बाद दूसरा इलेक्शन, जब दूसरा इलेक्शन सिर्फ एक सीट मिली तो लोगों ने समझा कि अब ये पार्टी खत्म हो गई। आप और जो कई हमारे पार्टी में आ भी रहे थे वो भी भाग गए और फिर आहिस्ता 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 जब 2008 में कोई हमारी थोड़ी पार्टी बनने लगी, हमने बॉयकॉट कर दिया। फिर लोगों ने समझा पार्टी खत्म हो गई है और फिर 2010 के बाद एक अवाम के अंदर पहली दफा तहरीक इंसाफ के नजरिए का शऊर आना शुरू हुआ। तो मैं आज आप सब अपने नौजवानों को, हमारी ख्वातीन को जो सारे पाकिस्तान में ये देख रही हैं, हमारी 27वीं सालगिरह, कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आनी शुरू हुई कि हमारा पार्टी बनाने का मकसद क्या था। और फिर 2011 में जो एक हमारा मीनार पाकिस्तान का जलसा हुआ, वो सारे पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा हुआ कि कोई भी ये नहीं समझ रहा था कि मीनार पाकिस्तान एक पार्टी भर देगी। ये याद रखें कि अभी तक ये दोनों बड़ी पार्टीज ये अभी तक मीनार पाकिस्तान नहीं भर सकी। नून लीग, नवाज शरीफ कहता है हम पंजाब और लाहौर की पार्टी हैं, लेकिन नवाज शरीफ आज तक मीनार पाकिस्तान में जलसा नहीं कर सका। तो जब 2011 में हमारा जलसा हुआ तो वो पहली दफा पाकिस्तान के सियासतदान जो थे, जो ज्यादातर हमारा मजाक उड़ाते थे, जिनको इलेक्टेबल्स कहते हैं, उनको पहली दफा नजर आया कि ये तो अवाम इस पार्टी के साथ आ रही है। तो फिर हमारे अंदर इलेक्टेबल्स ने आना शुरू किया, जिनके हल्के थे, जो अब तक जकड़े हुए थे दो पार्टीज के बीच में,
तो कई उनमें से वो तंग थे दो पार्टी से। ये खानदानी पार्टीज जो दो बनी हुई थी, जरदारी भुट्टो और दूसरी तरफ शरीफों की, तो लोग इनसे तंग आ चुके थे। तो कई लोगों ने तब आना शुरू किया। वो सिर्फ इसलिए नहीं आ रहे थे कि वो समझते थे कि तहरीक इंसाफ जीत ही नहीं सकती। और उसके बाद फिर हमारी एक और स्ट्रगल शुरू हुई। लेकिन जो हमें 2013 में पख्तूनख्वा की हुकूमत मिली, ये याद रखें कि पख्तूनख्वा का रिकॉर्ड है कि वो दूसरी बारी नहीं गवर्नमेंट को देते। हम वो पहली पार्टी थी जिसने दूसरी बारी सिर्फ गवर्नमेंट नहीं बनी, 2/3 अक्सरियत दी पख्तूनख्वा के लोगों ने। और उसके बाद 2018 में हम इलेक्शन जीत गए। तो मैं पहले तो ये बताना चाहता हूं, ये सबके लिए मैं 2-3 चीजें आज कहूंगा, उसके बाद मैं आपके सवाल भी लेता रहूंगा। लेकिन जो मैं आपसे असल बात करना चाहता हूं वो ये कि हमारे जब 2018 का हम इलेक्शन जीते तो मुसलसल इन्होंने, ये जो चोरों का जो ये टोला है, इन्होंने कहा जी ये सिलेक्टेड हुकूमत है कि ये इलेक्शन में धांधली की गई है। 2013 में इलेक्शन में धांधली की गई। एस्टैब्लिशमेंट नून लीग के साथ खड़ी थी। हमने सिर्फ 4 हल्के मांगे थे इनसे कि अगर आप ये 4 हल्के खोल दें तो हम इलेक्शन मान जाएंगे। क्योंकि इन्होंने धांधली की थी, इन्होंने वो 4 हल्के नहीं खोले। और जब अदालतों में जाके 2-2, 2.5 साल के बाद वो हल्के खुले, चारों में धांधली थी। धांधली पूरी इनको की इलेक्शन जिताने के लिए। नून लीग की एक खासियत यह है कि ये अंपायर के बगैर मैच ही नहीं खेल सकते, इनको अंपायर साथ मिलाना पड़ता है। मैं जब हमारी जब 2018 में हुकूमत आई और उन्होंने कहा जी आपने धांधली की, मैंने कहा इलेक्शन खोल दो। हमने कहा बताओ कौन से हल्कों में हुई है, भाग गए। फिर 2 साल मैंने कोशिश की कि ईवीएम मशीन्स आए। तो तहरीक इंसाफ के लोगों ये समझ जाओ ईवीएम मशीन का क्या मतलब है। अगर ईवीएम मशीन आ जाती 90% धांधली खत्म हो जाती है। अब आप वो धांधली कर ही नहीं सकते जो आज होती है, क्योंकि ईवीएम मशीन का मतलब होता है जैसे इलेक्शन का टाइम खत्म हुआ, बटन दबाया, रिजल्ट आ गया। धांधली होती सारी जैसी इलेक्शन खत्म होती है और रिजल्ट अनाउंस करने के बीच में सारी धांधली उधर होती है। मैंने 2 साल कोशिश करता रहा कि ईवीएम मशीन आए। ये इलेक्शन कमीशन, इसके पीछे हैंडलर्स बैठे थे और ये दोनों मेन पार्टीज, इन सब ने मिलकर ईवीएम मशीन नहीं आने दी। हमने कानून भी बना दिया, इन्होंने आके कानून खत्म कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोगस वोट्स रखवाई हुई हैं। ये धांधली करके जीतने वाले लोग हैं और इसीलिए हमने हमारी पूरी कोशिश के बगैर इन्होंने ईवीएम मशीन्स नहीं आने दी। मैं आप सबके लिए एक और भी बात बता दूं कि तकरीबन 200 साल क्रिकेट की तारीख में इमरान खान वो कैप्टन है जो न्यूट्रल अंपायर लेके आया था। हमारा वो मुल्क है जिसने पहली दफा न्यूट्रल अंपायर खड़े किए थे। आज सारी दुनिया में न्यूट्रल अंपायर है, पहले नहीं होता था। तो हमारी तो कोशिश थी, मैं तो चाहता था इलेक्शन हम जीते तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन जीते। और अब देख लें, ये जो कहते थे कि सिलेक्टेड है, अब मैं इनको कह रहा हूं कि अब मैदान में आओ। एस्टैब्लिशमेंट तो आपके साथ खड़ी है, एस्टैब्लिशमेंट तुम्हारे साथ खड़ी भी हो, मैं चैलेंज करता हूं, आओ इलेक्शन लड़ें। हमने 37 बाय इलेक्शंस में से 31 जीत चुके हैं। 37 में से 30 बाय इलेक्शन हम जीत चुके हैं। एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी थी, इलेक्शन कमीशन इनके साथ थी, अंपायर मिला के भी ये मैच हार गए हैं। तो मैं फिर चैलेंज करता हूं कि इलेक्शन से भागो ना, सब कुछ तुम्हारे साथ है, अंपायर साथ है। उसके बावजूद मैं चैलेंज करता हूं कि आओ मैदान में, इलेक्शंस में आओ। और दूसरा, मैं ये जो
جو لندن میں جو جب ملک میں مشکل پڑتی ہے لندن بھاگ جاتا ہے. پہلے بھی لندن بھاگ گیا تھا جب مشرف کے دور میں جب اس کے اوپر کرپشن کیس آیا, حدیبہ پیپر مل, تب باہر بھاگ گیا. اب پھر جیسے ہی اس کے اوپر عدالت نے اس کے اوپر فیصلہ کر دیا, یہ مجرم بن گیا, سزا یافتہ بن گیا, پھر اس نے ڈرامے کیے اور بالی ووڈ کی ایکٹنگ کر کے وہ پلیٹلٹس دکھا کے پھر باہر بھاگ گیا. تو یہ جو لوگ ہیں ان کا پاکستان میں رہنا ہی نہیں ہے. بزنسز باہر ہیں, بچے باہر ہیں, علاج باہر ہے, شاپنگ باہر ہے, ریسٹورنٹس باہر ہیں, عیدیں باہر ہیں, اور یہ آ کے پاکستان کے اوپر فیصلہ کر رہے ہیں کہ جی کیا ہونا چاہیے, الیکشن کب ہونا چاہیے, کس کو سزا دینی چاہیے, حکم دے رہے ہیں کہ اس کو سزا دو. کہہ رہے ہیں اس کو کہ جناب ہمیں جب تک عمران خان جیل میں نہیں جاتا یا راستے سے نہیں ہٹ جاتا تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں بنے گی. یہ حکم دے رہے ہیں یہ باپ بیٹی. یہ ملک کا آج حال ہے کہ جرائم پیشہ لوگ, سزا یافتہ لوگ ملک کے اوپر فیصلے کروا رہے ہیں. تو میں تو یہ صرف آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا جو سفر ہے. اب میں اپنی ساری قوم کو مختصراً بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا نظریہ کیا تھا 27 سال پہلے. یہ کیا آپ جب سب تحریک انصاف کے ساتھ ہیں, ہم کیوں ہیں, ہمارا مقصد کہ ہم نے ملک ٹھیک کیسے کرنا ہے. جو میں 27 سال پہلے کہہ رہا تھا وہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں. دیکھیں ملک خوشحال ملک ہوگا کیسے, وہ تو میں نے انصاف کی تحریک 27 سال پہلے آپ سب کو کہا کہ جب تک انصاف نہیں ہوگا, انصاف کے بغیر خوشحالی نہ آئے گی, یا جمہوریت آئے گی, نہ آزادی آئے گی. لیکن میں آج تھوڑا سا آپ کو تفصیل میں بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. کیونکہ یہاں لوگوں نے آزاد معاشرے نہیں دیکھے. اگر آپ پاکستان میں ہی رہے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ آزاد معاشرہ کیا ہوتا ہے. میں اگر برطانیہ 18 سال کی عمر میں پڑھنے نہ جاتا اور کرکٹ کھیلنے نہ جاتا تو مجھے بھی نہیں پتا چلنا تھا. تو آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ جب انصاف آتا ہے تو 3 چیزیں ہوتی ہیں. انصاف آتا ہے تو لوگ آزاد ہو جاتے ہیں. آزاد کیسے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کے حقوق کی تفویض کی جاتی ہے. ان کا انصاف کا نظام بنیادی حقوق کا تحفظ کرتا ہے, اور جب تحفظ ہوتا ہے لوگ اگر اپنے ٹیکس دیں, قانون کے اوپر چلیں, اس کے بعد ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی, وہ آزاد شہری بن جاتے ہیں. وہ محنت کریں اس کا پھل ملتا ہے. اور دوسری طرف اگر کوئی طاقتور ہو, اگر وہ قانون توڑے تو وہ ان کا انصاف کا نظام پکڑ لیتا ہے ان کو. وہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا قانون توڑ کے کہ پتہ نہیں میں کون ہوں. ادھر یہ نہیں کہہ سکتے. وہ برطانیہ کے اندر کوئین کے بیٹوں کو بھی, شہزادوں کو بھی فائن ہو جاتا ہے اگر وہ قانون توڑے. اصل میں وہ سنت پہ چل رہے ہیں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری بیٹی بھی چوری کرے تو سزا ملے گی. تو وہ جو معاشرے ہیں وہاں انصاف ہے. انصاف کی وجہ سے آزادی ہے. جو یہاں سے ہمارے پاکستانی جاتے, اور میں 50 سال سے دیکھتا برطانیہ میں کہ لیبر کرنے آتے ہیں, مزدوری کرنے آتے تھے, تھوڑی دیر دیکھتے دیکھتے وہ محنت کرتے تھے, وہ اوپر جانا شروع ہو جاتے تھے. ان کو پتا چلتا تھا کہ محنت کا پھل ملے گا یہاں, تو وہ محنت کرتے تھے, زیادہ محنت کرتے تھے. ہر 5 سال کے بعد ان کی زندگی بہتر ہو جاتی, خوشحال ہونا شروع ہو جاتے تھے. بچے ان کے اچھے اسکولوں میں پڑھ کے وہ ڈاکٹرز بن جاتے تھے. تو ان کو میں نے بدلتے دیکھا ہے. اس لیے نہیں کہ وہاں کوئی پیسے بانٹ رہا ہے, اس لیے کہ وہاں معاشروں کے اندر کیونکہ انصاف ہے, محنت کا پھل ملتا ہے. وہاں جو محنت کرتا ہے وہ اوپر جا سکتا ہے. تو یہاں ہمارا یہی مسئلہ ہے, ہم محنت بھی کریں اوپر نہیں جا سکتے کیونکہ سسٹم ایسا بنا ہوا ہے. وہ محنت کو پیسے نہیں دیتا. ہمارے سسٹم میں کرپٹ لوگ پیسے بناتے ہیں. ان سسٹم میں کرپٹ آدمی پیسے نہیں بنا سکتا. وہاں وہ بڑے چوروں کو NRO نہیں دیتے. اس سسٹم کے اندر
सबको मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वहां जो चोरी करे ताकतवर या कमजोर उसको सजा मिलती है। तो वो सजा, क्योंकि सजा मिलती है, वो सारे मेहनत करते हैं। वहां माशरों में लोग मेहनत करते हैं, उनका मुल्क ऊपर चला जाता है। अपनी तरह मुल्क उठा के देख लें, सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग आपके असेंबलियों में बैठे हुए हैं। मुझे बताएं, इनमें से कितनों ने कितनी पढ़ाई की है, कितनी मेहनत की है, कितने काम किए हैं? जब काम किए बगैर ही पैसा बन जाएगा और जब आपको पकड़ने आएंगे तो आप एनआरओ ले लेंगे, तो मेहनत कौन करेगा? मेहनत करे क्यों कोई? क्यों वो पहले पढ़ाई करे 14 साल, फिर वो सुबह से लेकर शाम तक काम करे, थोड़ा सा टाइम हो शाम बीवी बच्चों के लिए, वो क्यों मेहनत करे जब आराम से एक खांचा मारा और अरबों रुपया बन गया? तो वो माशरे तबाह हो जाते हैं, क्योंकि मेहनत ही खत्म हो जाती है। जब मेहनत का फल मिलता नहीं और चोरी का फल मिलता है, करप्शन से पैसा बनता है, रिश्वत से पैसा बनता है, वो माशरा का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। तो जो पाकिस्तान में हो रहा है आज, क्योंकि हमारे मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं है, इंसाफ नहीं है। हमारे मुल्क, जब से ये चोर ऊपर आए हैं, जब से इन चोरों को जनरल बाजवा ने हमारे ऊपर मुसल्लत किया अपनी एक्सटेंशन लेने के लिए, इन लोगों ने इस मुल्क में ऐसी तबाही मचाई है, माइशत की तबाही मचाई है। और ये जो लोग ऊपर बैठ गए हैं, 9 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चले गए हैं। और ये वो 9 लाख पाकिस्तानी हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, जो दुनिया में कहीं भी जाएं तो उनको नौकरियां मिल जाएंगी, जिनके ऊपर इस कौम ने पैसा खर्च किया उनको तालीम देने के लिए। वो प्रोफेशनल जब मुल्क छोड़ के चले जाएं तो वो मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा? और ये जाके दूसरे मुल्कों का फायदा करवा रहे हैं। ये जिधर जाके नौकरियां करेंगे उधर फायदा होगा। हमारी बिजनेसेस छोड़ के जा रही है मुल्क। एक दुबई का इलाका है अलाइन, उधर से उनका एक मैनेजर आया, वो मुझे कह रहा था जो पिछले 8-9 महीने में पाकिस्तानियों ने सरमायाकारी की है दुबई के अंदर, वो पिछले 10 साल में नहीं की। तो जब आप, हमारे मुल्क में जब तक इंसाफ नहीं होता, हम आगे बढ़ नहीं सकते। और ये 27 साल पहले, क्योंकि मैंने बरतानिया में इंसाफ का निजाम देखा था, इसलिए मैंने अपनी पार्टी का नाम रखा था इंसाफ की तहरीक। क्योंकि अगर एक चीज हमें चाहिए खुशहाली के लिए, मुल्क को खड़ा करने के लिए, वो एक चीज है इंसाफ। और इसके लिए आज आप सारे मेरे साथ मिलकर जद्दोजहद कर रहे हैं। हम अभी वहां पहुंचे नहीं हैं। हमने कोशिश की और हमें कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, क्योंकि ऊपर कब्जा हो गया है। उन लोगों का कब्जा हो गया जो जाती मफादात के लिए इस मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। उनके सिर्फ अपने फायदे हैं। ये 2 जमातों के हेड है सिर्फ अपने एनआरओ लेने के लिए, क्योंकि 1100 अरब रुपए की इन सारों ने चोरी अपनी माफ करवाई है। उस चोरी को जो माफ करवाया है बचाने के लिए कि कहीं इमरान खान ना आ जाए, तो ये इलेक्शन ही नहीं होने दे रहे। ये आइन को तोड़ने के लिए तैयार हैं। ये चीफ जस्टिस जो जबरदस्त स्टैंड लेके बैठा हुआ है, उसके पीछे पड़े हुए हैं। मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं, अपनी चोरी का पैसा बचाने के लिए। और मैं इसके ऊपर अभी बाद में आऊंगा कि हमने करना क्या है। लेकिन एक चीज, मैं दूसरी चीज आपको बताऊं कि आजादी कैसे आती है। आजादी जब कौम, हर इंसान को कानून के सामने जब एक बराबर हो जाता है तो वो आजाद हो जाता है। जब मुझे पता है कि मेरे मुल्क की अदालतें मेरे हकूक की हिफाजत करेंगी, मेरे उससे नाइंसाफी नहीं होने देंगी, मैं आजाद हो जाता हूं। उस मुल्क के अंदर थाना कचहरी की पॉलिटिक्स नहीं होती। ये थाना कचहरी की क्या पॉलिटिक्स है? मैं ताकतवर हूं, मैं जाके अपने मुखालिफिन के खिलाफ झूठे केसेस करवा देता हूं, मैं उनको थाने में चक्कर लगवाता हूं, थाने में मारे पड़वाता हूं, उसको कोई बचाने वाला ही कोई नहीं है। मैं उनकी जमीनों पे कब्जे कर लेता हूं। आज अगर मैं गरीब आदमी हूं, मेरे ऊपर ताकतवर जमीनों
میری زمین پہ قبضہ کر لے, میں تو 100 سال لگا لوں تو میں اپنا قبضہ نہیں چھڑا سکتا, تو میں کیا کروں گا؟ میں پھر کسی طاقتور ڈاکو کو ڈھونڈوں گا جو میری زمین چھڑا سکے, کیونکہ انصاف کا نظام تو مجھے نہیں بچائے گا. سو جو ہمارا سارا سسٹم بن گیا وہ غلاموں کا سسٹم ہے, ہم آزاد ہی نہیں ہیں. اگر عمران خان کے اوپر یہ 3 طاقتور لوگ اگر وہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور میں ان کے اوپر FIR نہیں کٹوا سکتا, جو میرا حق ہے, میرا حق ہے کہ میں FIR کٹواتا. مجھے پتہ ہے وہ کون لوگ ہیں, مجھے پتہ ہے ایک وہ انٹیلیجنس آفیسر کی اس کی وجہ سے کوئی ہماری نہ پولیس کی جرت تھی, کسی کی جرت نہیں تھی کہ ہماری حکومت ہوتے ہوئے پنجاب میں کہ FIR کاٹے. اور اس کے بعد جب وہ جوائنٹ انویسٹیگیٹنگ کمیٹی نے کام کرنا شروع کیا ہماری پنجاب کی گورنمنٹ ہوتے ہوئے, وہ اتنا طاقتور آدمی تھے, انہوں نے ختم کر دیا, انہوں نے سیبوٹاج کر دیا انویسٹیگیشن, کیونکہ انہوں نے پکڑے جانا تھا. تو جب ایک ایکس پرائم منسٹر, سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ, اگر اس کو انصاف نہیں ملتا تو کہاں بیچارے کسان, کہاں بیچارے مزدور, ان لوگوں کو کیا انصاف مل رہا ہے وہاں؟ تو پھر یہ غلام بن جاتے ہیں. جب آپ کو انصاف نہیں ملتا آپ غلام بن جاتے ہیں. اور فرق ہمارے میں اور برطانیہ میں کیا ہے؟ اس معاشرے میں جدھر انصاف ہے وہاں فرق کیا ہے؟ وہاں فرق یہ ہے کہ ادھر کی پولیس کبھی کوئی ناجائز غیر قانونی کام کرتے ہوئے ڈرتی ہے کیونکہ وہ پکڑے جائیں گے. وہاں کی پولیس اگر آپ کے اوپر جھوٹی FIR کاٹتی ہے تو ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ جھوٹی FIR ہے ہمارے اوپر کارروائی ہوگی. میرے اوپر 145 کیسز کر چکے ہیں, 145 کیس, 15 کرمنل کیس ایک دن میں کر چکے ہیں, 40 دہشت گردی کے کیس کر چکے ہیں. کون سے مہذب معاشرے میں پولیس کی جرت ہوگی یہ کرنے کی؟ کیونکہ پولیس کو خوف ہے وہاں کے انصاف کے نظام سے. وہ آ کے عدالت میں پوچھیں گے کہ جناب آپ نے یہ کیسے کیا؟ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اوپر سے حکم آیا. کیا آپ کے پولیس کے قوانین کے اندر یہ آپ کو اجازت دیتا تھا یہ کرتے ہوئے؟ اور اگر وہ نہیں دیتا تھا اس کو سزا ہونی ہے. وہاں تو یہ حال ہے. یہ تحریک انصاف کے کارکنوں ذرا غور سے سنیں, انسانوں کی تو بڑی دور کی بات ہے. ایک پولیس والے کو 6 مہینے کی سزا ہوئی کیونکہ اس نے, جو پولیس کے کتے نہیں ہوتے جو وہ پولیس کتے لے کے پھرتی ہے, اس نے کتے کو کسی نے اس کو مارتے دیکھ لیا چھڑی سے, اس کو 6 مہینے سزا ہو گئی. ادھر یہ حالات ہیں. وہ سسٹم یہ ہے, وہ آزاد لوگوں کا سسٹم ہے. یہاں بیچارے لوگوں کو پکڑ کے, ہمارے کارکنوں کو انہوں نے کیا کیا تھانوں میں جا کے یا جیلوں میں؟ ہم تو پولیٹیکل پریزنرز تھے. کیا اس برطانیہ میں یا یورپ میں ایک سینیٹر کو, اعظم سواتی کو پکڑ کے تشدد کو کسی کی جرت ہی کرنے کی؟ بچوں کے سامنے مارنا, 3 بجے صبح اٹھا لیا, اغوا کیا. کیا علیمین کو جس طرح ساری جگہ کے چکر لگا رہے ہیں کوئی کر سکتا ہے کسی اور مہذب معاشرے میں؟ کیا افتخار گمن میرا سیکیورٹی کا ایکسپرٹ ہے اور میری جان کو خطرہ ہے, اس کو اٹھا کے لے گئے کتنے دنوں سے, وہ اس کو FIA اٹھا کے لے گئی ہے صرف اس لیے کہ وہ میری سیکیورٹی کا دھیان رکھ رہا تھا. کیا جس طرح ارشد شریف کو انہوں نے اس ملک سے باہر بھجا کے قتل کیا, کسی کی جرت تھی ایک ڈیموکریٹک, ایک وہ معاشرہ جدھر انصاف ہو, کسی کی جرت ہی یہ کرنے کی نہیں تھی کیونکہ وہاں آزاد ہیں لوگ, انصاف کی وجہ سے آزاد ہیں. یہ جب تک معاشرے کے اندر رول آف لا نہیں آتا وہ معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا. میں پھر سے یہ آپ سب کو, تحریک انصاف کے لوگوں, یہ سب یاد رکھو, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کہی تھی اپنے ذہنوں میں ڈال لو
کہ جو معاشرہ کمزور لوگوں کو، چوروں کو تو جیل میں بھیجتا ہے، لیکن طاقتور مجرموں کو جیل میں نہیں پکڑ سکتا، سزا نہیں دے سکتا، وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ آج جو ہم اپنے گھٹنوں پہ کھڑے ہیں، گھٹنوں پہ بیٹھے ہیں، اور ہمارا جو اس وقت کا پرائم منسٹر کہتا ہے جی میں مجبور ہوں، میں مانگنے تو نہیں آیا لیکن میں مجبور ہوں، اپنے آپ کو بھی ذلیل کراتا ہے، ہم سب کو ذلیل کرواتا ہے، وہ اس لیے کہ ان ساروں نے اوپر بیٹھ کے پہلے تو ملک کا انصاف کا نظام تباہ کیا، کیونکہ انہوں نے کیا، یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کیوں کیا؟ کیونکہ یہ ملک سے پیسہ چوری کر ہی نہیں سکتے تھے اگر اس ملک میں رول آف لا ہوتا۔ یہ ملک سے جو پیسہ باہر بھجواتے ہیں، یہ جو بڑے بڑے پراپرٹیز میں لندن میں یہ رہ رہے ہیں، مے فیئر میں، بیٹا ہائیڈ پارک میں، مہنگے ترین علاقوں میں رہ رہے ہیں، اربوں روپے کی پراپرٹیز میں، یہ کدھر سے پیسہ گیا ہے؟ یہ اس ملک سے گیا ہے۔ اگر اس ملک کا نظام، انصاف کا نظام کام کر رہا ہوتا، یہ کبھی بھی نہ جاتا پیسہ باہر۔ تو پہلے خود ہی وہ انصاف کے نظام کو تباہ کرتے ہیں، عدلیہ کے اندر تقسیم کرتے ہیں، ججز کے اوپر پورا پریشر ڈالتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، خریدنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کو کوئی روکے نہ، ایف آئی اے کو تباہ کرتے ہیں جس کا کام انویسٹیگیشن کا ہے، نیب کو تباہ کرتے ہیں، ہر وہ ادارہ جو اس ملک میں چوری روک سکتا ہے پہلے اس کو تباہ کرتے ہیں، پھر پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ نے کبھی سنا ہے کہ یہاں بڑے بڑے صاحب اقتداروں کا پیسہ باہر پڑا ہے؟ یا بزنس مین، بڑے بڑے بزنس مین وہ پیسہ باہر لے جاتے ہیں، یا بڑے بڑے سارے تقریباً ٹاپ سیاستدان ان کی باہر پراپرٹیز ہیں۔ جو پرائم منسٹر، جو پریزیڈنٹ بن چکے ہوں، ان کا تو وہ تو اس ملک کو، ان کا تو کام تھا اس ملک کے اندر بیٹھے ہیں، وہ پیسہ باہر لے جاتے ہیں۔ شریف خاندان کا سارا ٹبر باہر بیٹھا ہے، وہ ان کے جن لوگوں کا پاکستان کے اندر صرف آنا ہے پیسے بنانے کے لیے، باقی ان کا سارا رہائش باہر ہے، ان کی کیسے کمٹمنٹ ہوگی پاکستان کی؟ اور کون سا ملک یہ اجازت دیتا ہے؟ سوچے کون سا ملک یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ پالیٹکس پاکستان میں کر رہے ہیں اور آپ کا سب کچھ پیسہ باہر، چھٹیاں شاپنگ، بزنسز، پراپرٹیز باہر ہیں؟ بتائیں نا کتنے دنیا میں ملک، صرف بنانا ریپبلکس میں ایسے ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا جو جنگ ہے وہ ہے رول آف لا کی۔ تو آپ سب سمجھ جائیں، جو آج میں 27ویں سالگرہ میں جو آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا مستقبل اس ملک کا اب ایک ہی چیز پہ ہے کہ ہم سب ڈٹ کے حقیقی آزادی کی جدوجہد میں پوری شرکت کریں۔ حقیقی آزادی آتی ہے انصاف سے، جمہوریت آتی ہے انصاف سے، خوشحالی آتی ہے انصاف سے۔ جب تک اس ملک میں انصاف نہیں ہوگا، نہ خوشحالی آئے گی، نہ جمہوریت آئے گی، اور نہ آزادی آئے گی۔ یہی مافیا اوپر بیٹھ کے خون چوس کے پیسہ باہر لے جائے گا، لوگ غریب ہو جائیں گے، لوگ غریب ہو رہے ہیں۔ آپ اب یہ دیکھ لیں کہ ہمارا جو اوسط آمدنی ہے، میں پھر سے بتاتا ہوں، یہ آپ سب یاد رکھیں یہ چیز، دنیا میں 140 ملکوں میں جو سب سے نمبر 1 ہے انصاف کے نظام، جس کا سب سے بہتر ہے، وہ ملک ہے ڈنمارک۔ اس کی اوسط آمدنی، یہ سن لو پاکستانیوں، اوسط آمدنی $68,600 ہے، اور ہمارا ملک جس میں اللہ نے اتنی نعمتیں بخشی ہیں، ہماری اوسط آمدنی $1,600 ہے۔ ہم ہیں 140 ملکوں میں سے انصاف کے نظام میں ہمارا نمبر ہے 129۔ ہم 129 پہ ہیں، اور یہ اگر چور اوپر رہ گئے تو یہ 140 سے بھی آگے نکل جائیں گے۔ اور وہ جو ملک اوپر ہیں، جدھر انصاف ہے وہاں خوشحالی ہے۔ تو یہ دونوں ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ آپ اچھے سے اچھا بھی اکانومسٹ لے آئیں پاکستان میں، وہ کبھی اس ملک میں کچھ نہیں کر سکتا جب تک ہم رول آف لا نہیں قائم کرتے۔ اور آخری بات کہ جس دن ہم نے یہ کر دیا، لوگ کہتے ہیں نا ہم آ کے کیا کریں گے، میں آپ کو آج دعوے سے کہتا ہوں
کہ اگر یہ کوئی ملک ٹھیک کر سکتا ہے اب سوائے تحریک انصاف کے کوئی نہیں کر سکتا. اور یہ کیوں کر سکتی ہے تحریک انصاف؟ یہ اس لیے کر سکتی ہے کہ جو 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی جو بیرون ملک پاکستانی باہر بیٹھے ہیں، یہ ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے. ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ہم 1 کروڑ میں سے اگر 5-6 لاکھ 10 لاکھ پاکستانیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے لے آئیں تو آپ یہ ذہن میں ڈال لیں کہ آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہمارے پاس اتنا بڑا اثاثہ ہے یہ. لیکن وہ سوال یہ ہے، اب یہ سوال ہے، اچھا آپ میں سے کبھی بھی دبئی جائیں تو ذرا ایک کام کریں جو میں آپ کو کہتا ہوں، یہ پوچھیں. آپ دبئی جائیں اور پاکستانیوں کی دکانوں میں جائیں، کارخانوں میں جائیں، ان سے سوال پوچھیں کہ جی اچھا وہ آپ کو سب، میں یہ بھی آپ کو پیار کرتے ہیں سارے پاکستان سے، جتنے بھی آپ کو دکاندار یا سیاستدان یا سرمایہ کار ملیں گے وہ پاکستان سے پیار کرتے ہیں. لیکن آپ ان سے پوچھیں کہ دیکھیں آپ یہاں دبئی میں دکان کھولی ہوئی ہے یا فیکٹری لگائی ہوئی ہے، آپ یہاں دبئی میں لوگوں کو نوکریاں دے رہے ہیں، آپ یہاں پیسہ بنا رہے ہیں، آپ پاکستان میں کیوں نہیں بناتے؟ پاکستان میں لوگوں کو نوکریاں ملیں گی اگر آپ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں. تو وہ کیا کہیں گے آپ کو؟ وہ کہیں گے ہم پاکستان سے پیار کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم پاکستان میں اپنا پیسہ لگاتے ہیں تو ہمارے اوپر ہر قسم کی ہمیں رشوت دینی پڑتی ہے. ہر کوئی پیسہ مانگنے آ جاتا ہے، انسپیکٹرز آ جاتے ہیں پیسے رشوت مانگنے، وہ ٹیکس والا آ جاتا ہے، اگر ہم دیانتداری سے ٹیکس دیں وہ ٹیکس دگنا کر دیتا ہے، اور اگر ہم اس کو پیسے دے دیں رشوت تو ہم ٹیکس آدھا بھی دے دیتے ہیں. وہ دبئی میں کہے گا کہ ہم یہاں جب آتے ہیں ایک ہمارے سے وہ لائسنس فی چارج کرتے ہیں، وہ بھی ایک قسم کا ٹیکس ہے. ایک دفعہ ہم ٹیکس دے دیں، نہ ہمیں کوئی پوچھتا ہے، کوئی ہمیں تنگ نہیں کرتا، جتنا بھی ہم پیسہ بنائیں ہم بنا سکتے ہیں. ہمیں کسی قسم کی سردرد نہیں ہوتی، کوئی ہمیں آ کے رشوتی مانگتا. اور یہی آپ کو ہر جگہ، ملیشیا چلے جائیں، برطانیہ چلے جائیں، کتنی دفعہ بیچارے برطانیہ میں پاکستانیوں نے آ کے پاکستان میں سرمایہ کرنے کی کوشش کی ہے. کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ اس سسٹم میں نہیں چل سکتے کیونکہ کرپشن اتنی زیادہ ہے. کرپشن اتنی زیادہ ہے کیونکہ یہاں انصاف نہیں ہے، رول آف لا نہیں ہے، قانون کی حکمرانی نہیں ہے، تو وہ پھر چھوڑ کے باہر بھاگ جاتے ہیں. تو اتنا پاکستان کے قابل لوگ، بڑے بڑے بزنس مین ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آتے نہیں ہیں پاکستان میں کیونکہ ان کو اعتماد ہی نہیں ہے ہمارے سسٹم پہ. اور ہم کیوں نہیں سسٹم ٹھیک کر سکتے؟ کیونکہ چور اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ چور اوپر بیٹھے ہوئے سسٹم ٹھیک نہیں کرنے دیں گے کیونکہ انہوں نے اپنی چوری بچانی ہے، این آر او لینا ہے، یہ آپ کا نظام ٹھیک نہیں ہونے دیتے. اور یہ ہے پاکستان کی جنگ. جب تک ہم ان لوگوں کو شکست نہیں دیں گے اور الیکشنز میں شکست نہیں دیں گے تو یہاں کوئی تبدیلی نہیں آنے لگی، یہ ملک آگے نہیں جانے لگا. بھیک مانگ کے اور یہ قرضے لے کے گزارے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، ملک غریب ہوتا جا رہا ہے. ملک آگے تب بڑھے گا جب اس ملک میں سرمایہ کاری ہوگی. سرمایہ کاری تب ہوگی جب ہم اس ملک کا ماحول ٹھیک کریں گے. ماحول تب ٹھیک ہوگا جب یہاں رول آف لا آئے گا یا انصاف کی حکمرانی آئے گی. جب انصاف کی حکمرانی آئے گی، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں انیبلنگ انوائرمنٹ ہوگی، ایز آف ڈوئنگ بزنس ہوگی. سرمایہ کار یہاں پہلے، سب سے پہلے آپ کا بیرون ملک پاکستانی آئے گا. جس طرح چائنا میں پہلے بیرون ملک چائنیز آئے تھے جب انہوں نے ماحول ٹھیک کیا. ہندوستان میں بیرون ملک ہندوستانی آئے تھے. اس کے بعد دنیا کا انویسٹر آتا ہے. تو پہلے اپنے لوگ جو درد رکھتے ہیں، جو پیار کرتے ہیں پاکستان میں، جو بیرون ملک پاکستانی ہیں، ان کے لیے فضا ٹھیک کرنی ہے. وہ فضا تب ٹھیک کریں گے جب انشاءاللہ الیکشن میں جیت کے ایک مینڈیٹ سے عوام کے آئیں گے
عوام کے مینڈیٹ سے اس کے بعد ہم اس ملک کا انصاف کا نظام سب سے پہلے ٹھیک کریں گے. ساری رکاوٹیں ہٹائیں گے جو سرمایہ کاروں کے راستے میں ہیں. یہاں پاکستان میں ایسا سرمایہ کار بیٹھا ہوا ہے, وہی اپنا پیسہ واپس لانا شروع کر دے گا. اس کے پیسے کو تحفظ دیں گے. ہم ان کو ایک ایسا ماحول دیں گے جدھر ان کو کوئی تنگ نہیں کرے گا. جو ماحول ان کو باہر ملتا ہے وہی پاکستان میں دیں گے. ہمارا 23 کروڑ کا آبادی ہے. 23 کروڑ کی آبادی کا مطلب دنیا سے سارا سرمایہ کار آئے گا پاکستان میں انویسٹ کرنے. تو اس لیے آخر میں یہ آپ سب کو کہہ دوں کہ ہماری 27ویں سالگرہ ہے. انشاءاللہ 28ویں سالگرہ میں یہ میرا ایمان ہے کہ آپ کی انشاءاللہ حکومت آئے گی, اور اب تک آج سے 1 سال کے بعد انشاءاللہ ہمارا ملک اس دلدل سے نکل گیا ہوگا. پاکستان زندہ باد. میں بھی پاکستان ہوں.